بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. We are on the tail end of Surah Al-Qasas. آیت نمبر 83 کی طرف چلتے ہیں. تلک الدار الآخرہ، یہ گھر ہے آخرت کا. That is the home or the abode of the hereafter. نجعلها للذین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا ہے اس کو. کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ الدار الآخرہ کے بارے میں. That home has been made for للذین a specific kind of people، کیونکہ آپ کو الذین سے پتہ چل رہا ہے ایک خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الدار الآخرہ بنایا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے جو خاص لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں. لا یریدون علوا فی الارض، پہلی کوالٹی. آخرت کا الدار کس کے لیے ہے؟ For whom is it؟ تو یہاں پر ہے لا یریدون، وہ نہیں ارادہ رکھتے یا وہ نہیں خواہش رکھتے یا وہ نہیں چاہتے. علوا فی الارض، دنیا میں وہ اونچائی نہیں چاہتے. علوا نام علی بھی اسی سے ہے، عالیہ بھی اسی سے ہے. something that is at a height. اور دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ لا یریدون فسادا ولا فسادا، یعنی وہ فساد بھی نہیں چاہتے، وہ کرپشن آن ارتھ بھی نہیں چاہتے. تو جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے گلوریس ہے یا بڑی سمجھی جا رہی ہے، اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، سندھی میں، کسی بھی زبان میں، پشتو میں، آپ کیا ورڈز یوز کرتے ہیں؟ کیچ یور سیلف. بڑی خوبصورت ہیں، ان کے کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے وہ ایک سرٹن سٹارٹر کو بلانگ کرتی. آپ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ شاندار، گورجس، اسٹننگ، گرینڈ. ناؤ کم بیک ٹو دس آیت. علوًا کو دیکھیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. Firstly, see the connection between yuriduna uluwa and fasada. A lot of times جب دنیاوی ہمیں گلوری چاہیے ہے انسانوں کو، تو اس میں کہیں نہ کہیں انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کرپشن سے تعلق پڑ جائے. الحمدللہ there will always be exceptions جو بالکل حلال طریقے سے، بہت ہمبل طریقے سے، اور پھر بھی انہیں اللہ نے بہت دیا ہے. اور ایسے صحابہ میں بھی مثالیں ملتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. So yeah, but generally the link between corruption and the desire to appear glorious, grand, bigger, higher than the others. The thing is, link دیکھیے، جب انسان علو کی خواہش کرتا ہے اور پھر وہ فساد کی طرف جاتا ہے. کوئی سٹیز اگر آپ دیکھتے ہیں جو بہت مشہور ہیں مگر بہت حسین ہیں، مگر وہاں پہ کرپشن آف ڈفرنٹ سارٹس ہے. Okay, it could be a gambling center in America. It could be some other place in Europe. I'm trying not to take names. So beautiful, stupendous, grand, شاندار، amazing, awesome، سارے لفظ ٹھیک ہیں، مگر اس علوف میں کہیں نہ کہیں کرپشن شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو، جب فساد فی الارض کو آپ دیکھتے ہو، اس میں کرپشن بھی ہے اور مسچیف بھی ہے، یعنی اللہ نے جو احکامات دیے اس کے اگینسٹ ہیں. جتنا اسراف، جتنی اوور اسپینڈنگ، جتنی ایکسٹراویگنس، جتنا شوئنگ آف، اتنا زیادہ فن بھی ہو سکتا ہے. not for everybody maybe but for a majority. What weddings are really lauded later
as having been weddings that were great, that were so enjoyable. جو لوگ ہم لوگ سادگی کی بھی بات کرتے ہیں اور ہم سب کوشش کرتے ہیں اپنے لیول پہ، بٹ اگر ایک دعوت میں بہت کھانے کی چیزیں، ایک شادی میں بہت گرینڈ مینیو رکھا گیا ہے، وہ سارا کچھ انٹر ریلیٹڈ ہے. اس آیت کو سمجھیے، یہاں بہت ڈیپ بات کی جا رہی ہے. وہ علوہ کرنے کا تو بات بعد میں آتی ہے. لا یریدون علوہ، ان کی تو خواہش بھی نہیں رہی ہے اوپر چڑھنے کی، دوسروں سے بہتر نظر آنے کی، زیادہ نظر آنے کی. نتھنگ نتھنگ گون. وہ چاہتے ہی نہیں ہے. یہ کب کیفیت آتی ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے گلوری، نہ اسے تعریف کی خواہش رہی ہے، وہ تعریف سے بلکہ گھبرانے لگ جاتا ہے، نہ وہ بہت زیادہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس کتنا ہے. مگر اس آیت پہ بہت غور کیجئے اور اس پہ اس کا لنک دیکھیے. پھر یہ دیکھیے کہ جب گلوری چاہیے ہوتی ہے تو فساد، یعنی کمانے کے طریقوں میں فساد، خرچنے کے طریقوں میں فساد. مال سے تعلق ہے سورۃ القصص کا، پیچھے قارون کا قصہ گزرا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو ٹو کنیکٹ دس ود دا مٹیریلزم اینڈ مادہ پرستی سے اس کو ہمیں کنیکٹ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اینڈ کا انجام تو متقین کے لیے اچھا ہے. دنیا میں جتنا بھی پا لو، جتنا بھی دکھا لو، جتنا بھی امپریس کر لو، اینڈ کا انجام تو متقین ہی کے لیے اچھا ہے. من جاء بالحسنہ، جو کوئی لے کر آیا خیر بھلائی، anyone who brings a good deed فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اسی کے لیے ہے اس سے بھی بہتر. دینے والے کے حساب سے دیکھو نا، اگر آپ آداب تحفے کے دیکھیں جو سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، تو تحفے کا ریٹرن ضروری ہے. تحفے کا نہ صرف ریٹرن ضروری ہے بلکہ ہمیں بتایا گیا کہ کوشش کرو کہ اس سے بہتر تحفہ دو. وچ از وائی تحفوں کے آداب میں بہت زیادہ اگین ایکسٹراویگنس پسند نہیں کی گئی ہے. دیکھیں کہ یہاں پہ دینے والا ریٹرن میں ہے کون. جو جنرس لوگ ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ جب ریٹرن میں دیتے ہیں، آپ کے ہو سکتا ہے کوئی خالہ ہو، کوئی چاچی، کوئی مامی، کوئی آپ کے بچپن میں کوئی ایلڈرز ہو فیملی کے، کہ ہم سوچتے ہیں اچھا وہاں سے عیدی بہت اچھی ملتی ہے. یو نو there's this feeling that they are givers. اسلام کا مزاج ویسے بھی ہم نے بات کی دینے والا ہے. اب دیکھو کہ بات ہو رہی ہے رب کی. آپ نے ایک بارٹر کیا ہے، آپ نے اپنا کچھ آپ اللہ کو دیا ہے، اور وہ اس کا اجر دینے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور. الشکور کا کیا مطلب ہے؟ اپریشیٹو. تو جو وقت دیتے ہو، محنت دیتے ہو اللہ کے راستے میں، دل مارتے ہو، کوششیں کر رہے ہو، اسٹرگل کر رہے ہو، معافیاں یہ سب ضائع تھوڑی جائے گا. کیونکہ یہ دیکھو ریٹرن کون دے رہا ہے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، کیونکہ اللہ اس سے زیادہ بہتر دے گا. Anyone who brings a good deed shall have something better. یہ اگر اس پارٹ پہ یقین ہو گیا مجھے، تو میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نا بیسٹ سے بیسٹ عمل کرنے کی کوشش کروں گی. احسن، بیسٹ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ زیادہ ملے گا. بینکوں میں نہیں لوگ رول رہے ہوتے، یہاں پہ 6% مل رہا ہے، وہاں پہ 12% مل رہا ہے، میں نے وہاں لگانا ہے، میں اکاؤنٹ چینج کر رہی ہوں. اسلامک میں تو ملتے ہی کم ہے، مصیبت ہے. پھر بھی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کون سی اسلامک بینک میں زیادہ ملے. اب یہ دیکھو کس کے ساتھ حساب کتاب کر رہے ہو. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس سے اچھا تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو لے کے آیا برائی، بیڈ ڈیڈز، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یا ربی کتنا رحم فرمانے والا ہے. جو گناہ لے کے آیا اس کو بس اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس کا گناہ تھا، وہاں پہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہے. یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الشکر. من جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. And whoever brings an evil deed will find that those who perform evil deeds will be punished only to the extent of their deeds.
اٹس اے ون ون سچویشن. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مفہوم کا حصہ بتا رہی ہوں کہ رب تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے معاف کرنے کے. اگر اس کے باوجود کسی کو سزا ملتی ہے تو وہ مطلب اس کا مطلب وہ معاف ہونا ہی نہیں چاہتا, وہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہتا, وہ اسٹرگل کرنا ہی نہیں چاہتا. ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہ جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن. علیکا, سکا از سنگولر, واحد کا صیغہ ہے کا علیکا میں. اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر قرآن, لرادک الی معاد, وہ آپ کو واپس پلٹا کر لائے گا بہترین ڈیسٹینیشن یا بہترین لوٹنے کی جگہ پر. او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, rest assured that the one who ordained you with the Quran will bring you back, لَرَادُّكَ ہے نا, will bring you back to the best destination. لَرَادُّكَ, را دال دا را ہوتا ہے کسی چیز کو ریٹرن کرنا. So this surah is hinting and then in Ankabut we dive full on in the last part of the Makkan era, جو مکی زندگی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال ہیں, ان میں جو آخر کا حصہ ہے جو بہت مشکلات کا حصہ ہے, العنکبوت وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہنٹ ہے کہ ہجرت ہوگی. اب پیچھے کہا گیا کہ قربانی اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ جانا آسان نہیں تھا. ہم تو ظاہر ہے ہم پیدائشی مسلمان میجورٹی, دین ہم اس دور کے ہیں, بہت سارے ہم میں سے ہم نعتیں پڑھ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. مدینہ ہیز دس رومانس فار اس, اس کے ایک خیالی ہم نے وہ ایک دنیا بنائی ہوئی ہے. اور سبحان اللہ, مدینہ اللہ کی زمین پر جو مقدس ترین مقامات ہیں مسلمانوں کے لیے ان میں سے دوسرا ہے. مگر کبھی بھی ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ ہجرت کر کے جانا آسان تھا. آپ کو پتہ ہے نا, صحابہ کرام شروع میں جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو مدینہ جا کے بیمار پڑ گئے. اب ہم کہیں کیا توکل نہیں تھا, کیا بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ اکبر, دیز آر دا چوزن پیپل. پر بشر بشر ہے نا, بیمار پڑ گئے. کیوں آپ کو لگتا ہے کیوں بیمار پڑ گئے تھے؟ بیکاز اپنی جگہ سے جب چھٹ جائیں, ہم جب ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ عرصے کے بعد بہترین ہوٹل ہو, بہترین جگہ, ہمیں اپنا گھر یاد آنے لگتا ہے. چاہے آپ اپنے بچے کے گھر بھی گئے ہوئے ہوں, آپ کو اپنا گھر, اپنا کچن, اپنی جگہ سب یاد آنے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ چھوڑنا واز ویری ٹف. تو تفسیر میں ایک اس کے معنی معاد کے لیے گئے ہیں مکہ, دوسرے معنی لیے گئے ہیں معاد کے قیامت. So the place of return is either Mecca, which is the original hometown of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or it is Qiyamah, which is the eventual return. ہم سمجھے روح ایک طرح سے واپس جا رہی ہے اس جگہ جہاں سے وہ آئی تھی, اور وہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا آپ کے اوپر قرآن. اس کی سمپلسٹ ٹرانسلیشن یہ ہے, I'm sure this much اردو is easy to understand. کیونکہ فردا, ordained, made فرد, enjoined, charged you with, ٹھیک ہے ساری چیزیں. پہلی چیز یہاں سے کیا پتہ چلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا تھا قرآن, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فریضے کے طور پہ دیا گیا تھا. اور سب سے بڑا فریضہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے یہ تھا کہ انہیں قرآن کی من و عن ساری بات آگے پہنچانی ہے. It was a heavy responsibility. اب کیونکہ ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا ہے, ہم 20واں پارہ قریب ختم ہونے کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں, ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت مجھ سے اور آپ سے بھی کچھ کہہ رہی ہے. تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, what is this saying to me? بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا تمہارے اوپر قرآن, عام مومن میرے آپ کے جیسا, اس کے اوپر قرآن کی فرضیت کیا ہے. How has the Quran been made fard on me or you?
سب سے پہلے ایمان کامل. یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اپنی 5 انگلیوں پہ 6 انگلیوں پہ گنو 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 قرآن کے حقوق کیا ہیں. واٹ آر دا قرآن's رائٹس اوور us. The first is implicit faith. 100%. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ختم بات وہاں پہ ہو گئی. ہدی للمتقین. ٹھیک. پھر اس کو صحیح سے پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اس طرح پڑھا جائے جیسا وہ پڑھتے تھے، جیسے ان کے اصحاب پڑھتے تھے. ٹھیک. تھرڈ، اس کو سمجھنا، غور و فکر ٹو دی ایکسٹینٹ that the Quran becomes the only narrative for you inside your heart. زندگی میں جب کوئی مشکل آئے تو آپ کو اور مجھے پتا ہو، یا رب اس وقت مجھے قرآن کی کون سی دعا کرنی ہے، یا رب اس موقع کے لیے قرآن نے مجھے کیا سکھایا ہے. وہ والی آیت مجھے اب سمجھ آ رہا ہے، اس آیت کی اپلیکیشن میری زندگی میں یہاں ہونی تھی. کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ کہتے ہو سبحان اللہ، مجھے ایک چیز کا جواب چاہیے تھا اور قرآن سے مجھے جواب یہ مل گیا. یہ رب کرتا ہے اور اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. چوتھی چیز، ایکٹنگ اپون اٹ. عمل عمل عمل. تزکیہ کی صورت میں، اپنی صفائی کی صورت میں، اندر کی صفائی بھی باہر کی صفائی بھی. اللہ کے احکامات پر عمل، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دینا. اور آخری مگر not the least، اس کا پیغام آگے پہنچانا ہے. فرض علیک القرآن. کس طرح سے پہنچائیں گے؟ ہر ایک کا طریقہ الگ ہوگا، ہر ایک کی زندگی کی سٹیج الگ ہوگی. پر اگر خود ہی پہلی جو آپ دیکھیں، یہ جو ہے نا پہنچانا، یہ سب سے اینڈ میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے کچھ پری ریکوزٹس کلائم کرنے ہوں گے. پر آپ جس طرح سے بھی پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانا. قُل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. کہہ دیجئے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہا جاتا ہے it means something important is following. اور ربی عالم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو کہ ہدایت لے کے آیا ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں. Say, my Rabb best knows him who has brought guidance and him who is in manifest error. یہ فیصلے رب نے کرنے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا تھا مکی دور میں. اور اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کون صحیح راستے پہ اور کون صحیح راستے پہ نہیں. بیکاز ہی ہیڈ ٹو سفر a lot of backlash, criticism. اور یہ دین کے راستے پہ ہوتا ہے. آپ دین کا ایک چھوٹا سا عمل بہتر کرنے کی کوشش کریں جو آپ کا نارملی لائف سٹائل تھا اس سے ہٹ کے. آپ کہیں میں قرآن پڑھنا میں نے شروع کیا، اب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہاں کہاں سے ریاکشنز آتے ہیں. So this is part of the game. اگلی آیت پہ چلیے. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اور نہ تھے آپ امید رکھتے. ترجو، رجا، امید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے You, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, never expected. This is unexpected. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ جو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں آئی ہیں وہی، اور اقرا کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیچ میں وہی کا فترہ آتا ہے، یعنی وقفہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسہارٹنڈ ہیں. ان کا دل وہ ہو رہا ہے کہ کیا میں نے امیجن کیا تھا، کیا یہ سچ تھا؟ یہ ساری چیزیں جب آپ علوم القرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو انیشل 2-3 جو وہی تھی ان کی جو کیفیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. So it was not like he was expecting this. And none of the prophets of Allah were expecting this to happen to them. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، کہ آپ پر ڈالی جائے گی کتاب. You, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, never expected that the book would be revealed to you. یلقا ویسے تو ڈالنے کے معنی میں آتا ہے، مگر یہاں پر ہے کہ
دی جائے گی، آپ کو دی جائے گی. آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ کیا ہے؟ یہ جو کتاب آئی ہے ان ایکسپیکٹڈلی، یہ کیا ہے؟ الا رحمتا من ربک. بس مگر یہ کہ یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، اب تو یہ آ گئی ہے. Only through your Rabb's mercy has it been revealed to you. فَلَا تَكُونَنَّ زَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Therefore, do not be a helper in any way to the disbelievers. ظہیر ظہرا کہتے ہیں پشت کو، بیک کو. So literally a zahir has someone who has your back, جو آپ کی پشت پناہی کرے. کہا جا رہا ہے کہ آپ کافرین کو، اب آپ کو یہ رحمت مل گئی ہے، آپ ان کا ساتھ نہ دیجیے گا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساتھ دینا نہیں تھا کفار کا، پر بتایا جا رہا ہے ایز اے ریمائنڈر کہ بالکل بھی ان کی طرف ٹلٹ نہیں ہونا ہے. اگین آیت 86 مجھ سے کیا سوال کر رہی ہے، مجھے کیا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالی مجھ جیسے کمزور عام انسان کو قرآن کی روشنی دے دیں گے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے؟ سم آف us فطرت سلیم ہوتی ہے، شروع سے اس طرف ہوتے ہیں، ماشاءاللہ گھر کا ماحول اس طرح ہوتا ہے. But for a lot of us, we've come from very, very different backgrounds, and then our lives have changed. And they continue to change through this miracle which is called the Quran. اور زندگی بدلتی جاتی ہے، قرآن کی روشنی میں چیزیں مختلف نظر آنے لگتی. کیا ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھی؟ اچھا یہ کیوں بتایا جا رہا ہے اللہ رحمت من ربک؟ دیکھیں یاد رکھیں یہ پرائمریلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، بٹ ان سے پھر آیت سے ہم اپنے لیے بھی سیکھتے ہیں. میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ہوتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے آپ کی طرف. ہم سب گزرے ہیں اس سے، ہم سب دعویٰ کے ہی نتیجے میں آج یہاں بیٹھے ہوئے، اور بندہ کہتا ہے میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں. یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا کہ آپ میں پوٹینشل ہے یا نہیں، آپ کی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں، فیوچر میں آپ کا عمل کہاں جائے گا؟ ابھی آپ اگر وداؤٹ سلیوز میں ڈریسڈ ہیں، I'm sorry but I'm just giving an example. Why do you think you will never come around to what Allah wants you to dress like? آپ اگر آج ایک ایسا جاب کر رہے ہیں، میل فیمیل whoever، جس کی کمائی حرام ہے، how are you supposing کہ ایک وقت ایسا نہیں آئے گا جب آپ ٹوٹلی حلال کما رہے ہوں؟ یہ رب کے فیصلے ہیں، اور وہ دیتا ہے قرآن کی روشنی، وہ دیتا ہے، اور کسی کے ذریعے پھر آگے وہ پہنچاتا ہے. اللہ رحمتم من ربک. بس بات کیا یاد رکھنے کی ہے؟ فلا تکونن ظہیرا للکافرین. ڈونٹ ٹلٹ ٹورڈز دی ادر سائڈ. تم فوکس ہو کے کرو اپنا کام جو کرنا ہے. سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان آیات میں، بیکاز وہ جو پروناؤن ضمیر یوز ہو رہی ہے نا، کا اور لگ رہے ان کے انہیں بتا کے کتنا کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ. اور نہ کوئی آپ کو روکنے نہ پائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے. بعد از انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ کے اوپر نازل ہو گئی ہیں. وارننگ: let no one turn you away from the revelations of Allah now that they have been revealed to you. This is a shaker. This is for all of us. What are these ayahs saying to me? اب تمہیں پتہ چل گیا ہے، اب کوئی تمہیں روکنے نہ پائے اس راستے سے. ایسے نہ کرنا کہ رک جانا. تمہیں اللہ کی آیات مل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نازل ہوئی تھی، ہم تک دعویٰ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور قرآن کا پیغام پہنچا ہے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کے روکنے سے رک نہیں جانا. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ نے ہم میں سے بہت سو کو توفیق دی ہے حج کی. ہماری کچھ بہنیں انشاءاللہ اس سال جا رہی ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، جلد از جلد دوبارہ بھی توفیق دے. آپ ایسا سمجھو کہ آپ کو ایک نیا سٹارٹ مل رہا ہے، ری برتھ ہے، دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، سلیٹ کلین ہو گئی ہے. اب آنے کے بعد جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، کیونکہ
حج مبارک، سبحان اللہ، بہت اچھی دعا ہے. شاید اس سے اچھی دعا یہ ہو کہ اللہ آپ کو اپنا حج نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ وہاں سے لے کے آئے اللہ آپ سے ضائع نہ کروائے. اب اس آیت کو دیکھیے، وَلَا يُصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ. قرآن کی آیات پتہ چلنا شروع ہو گئی، اب کوئی آپ کو اس سے کھینچ نہ پائے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ دیکھیں سارے قرآن کے فرائض کا ذکر ہو رہا ہے. اوکے، وہ جو 5 بولے تھے اس میں ایکٹ اپون اٹ آ گیا. اب دیکھو، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاؤ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ رہنا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا نمبر 87 میں بتایا جا رہا ہے that the time has come that you will probably have to leave Makkah min al-mushrikeen wala takunanna min al-mushrikeen. Don't be among them anymore. This place is not for you anymore. کئی دفعہ ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں، نعوذ باللہ یعنی کہا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی نعوذ باللہ کہ کوئی مشرکین ہے، بٹ کئی گیدرنگ سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے قرآن اتنا پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ wouldn't want me to be in this gathering. وہاں سے ہجرت کریں، دوسرا فرینڈز کا سرکل ڈھونڈیں. یا جیسے کہ سورۃ النساء میں بتایا گیا کہ جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس وقت اس محفل میں نہیں بیٹھنا. اس کے بعد یہ نہیں کہ زندگی بھر ان لوگوں سے نہیں مل سکتے، بٹ when they are doing something that is displeasing to Allah, don't be among them. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا پڑے گا. اور یہ لوگ نہیں مان رہے اس وقت، اللہ کسی اور کے دل میں ڈال دے گا. ایسے کتنی دفعہ ہوتا ہے دعویٰ کرنے والوں کے، کئی دفعہ ہماری اپنی فیملیز نہیں سن رہی ہوتی بات. بہت کچھ سننا پڑتا ہے، چراغ تلے اندھیرا، آپ کے تو اپنے بچے ہی نہیں مان رہے، آپ پھر کیوں دعویٰ کرتی ہیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اب اللہ نے جس کے دل میں ڈالنا ہے وہ اسے لے آئے گا. مالی کا کام پھول بوٹے لگانا اور پانی دینا ہے، رب کا کام ہے اس سے پودا ہوگے یا نہ ہوگے. آخری آیت اس خوبصورت سورۃ القصص کی، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کو. invoke no other god or deity besides Allah. توحید سے بات شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے. مومن کے لیے تو توحید ہی سب کچھ ہے. لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ. اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ مجھے بہت شیک کرتا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ. The only constant, there is only one constant. ہالک، ختم ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے سب کچھ، ہر ایک. ہماری ساری دنیا جو ہم نے اپنی ایک بنائی ہوئی ہے، all of this is not going to be here. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ یعنی اس کی سمت. Everything is perishable except اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہ الحکم، اللہ کی اہمیت، اللہ کی وحدانیت کی بات کر کے کہا جا رہا ہے اسی کے لیے ایونچوئل کمانڈ اور ڈیسیشن ہے. پہچانو تو صحیح اپنے رب کو. کسی اور انسان کا یا اپنے دل کا کمانڈ اور ڈیسیشن کیوں فالو کرو جبکہ ہر موقع پر فیصلہ اللہ کا ہے، چاہے ہمارا دنیا میں آنے سے پہلے، چاہے اس دنیا میں، چاہے برزخ میں، چاہے آخرت میں. لہ الحکم. And the most salient thing and profound thing on which this surah is ending, do not forget وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. And to him you all will be returned. So alhamdulillah, with that we come to the end of this beautiful surah. اور آپ کو لگے گا کہ سبحان اللہ جو اگلی سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے ٹیمپرمنٹ تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہی آپ کو نظر آئے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.